اس ارض پر اور اس جہان رنگ و بو میں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے انجب، سب سے اقدس، برتری والا، شان والا، مقام والا، عظمتوں والا، رفتوں والا، کرامتوں والا، برگزیدگی والا، صداقت میں، عدالت میں، شجاعت میں، تقوی میں، طہارت میں، جو خاندان ہے، جو ہر زاویے سے عالی شان ہے، صداقت میں ان کا جواب نہیں، عدالت میں ان کا جواب نہیں، قیادت میں ان کا جواب نہیں، حمایت میں ان کا جواب نہیں، عنایت میں ان کا جواب نہیں، برتری میں ان کا جواب نہیں، برگزیدگی میں ان کا جواب نہیں، افضلیت میں ان کا جواب نہیں، اکملیت میں ان کا جواب نہیں، اطہریت میں ان کا جواب نہیں، اقدسیت میں ان کا جواب نہیں۔ جس زاویے سے دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہی خاندان جلیل الشان ہے، اور یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، جن کے بارے میں قرآن یوں ناطق ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ترین جماعت نے جب یہ دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی دھرتی پر جلوہ گر ہیں، آپ کی بارگاہ میں اپنے بھی آ رہے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں، گروہ در گروہ لوگ آپ کے دامن کرم سے منسلک ہو رہے ہیں، اور آپ سے اپنی ضروریات کو آپ سے اپنی ضروریات پیش کر رہے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ الغرض یہ کہ وقت آتے رہے صحابہ نے دیکھا بظاہر نبی کے پاس مال و زر نہیں ہے، درہم و دنانیر نہیں ہے، ایسے عالم میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے مشورہ کیا کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا جائے۔ جب اچھی خاصی رقم جمع کر لی تو کہا کہ یہ رقم نبی کی بارگاہ میں کون پہنچائے، یہ ہدیہ نبی کی بارگاہ میں کون پہنچائے؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عواس کو اس کام پر مصر کیا گیا۔ ابھی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہی ہوئے تھے اور حاضر ہوئے تھے، اتنے میں اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب سے کہو یہ آپ کے صحابہ کی مقدس ترین جماعت نے جو مشورہ کر کے عباس کو تحفے اور تحائف دے کر کے بطور رقم بھیجا، ان سے کہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ بتا دو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، اپنے اہل بیت اطہار کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام من قرابت کا وجبت علینا مودتہم، آپ کے اہل بیت کون ہیں جن کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرض کی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ حسن مصطفیٰ ہیں، وہ حسین شہید کربلا ہیں، کہ جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت فرض ایمان ہے، جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت لال ایمان ہے۔ پتہ لگا یہ کنبہ نبی کا کنبہ ہے، یہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ فرمایا جو اہل بیت
بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. فرمایا اللہ کے رسول نے یہ میرے اہل بیت ہیں. فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کی ہیں. اس بنا پر اللہ کا فضل ملنے پر مجھ سے محبت کرو اور میری اہل بیت سے محبت کرو. اسی لیے کہ ان کو جو قرب حاصل ہے وہ آمنہ کے لال سے حاصل ہے. اسی لیے فرمایا یہ میرا نسب بھی ہیں اور یہ میرا حسب بھی ہیں. قیامت کے دن فرمایا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن فرماتے ہیں نسبی و سببی لیکن میرے جو رشتے ہیں وہ یہاں بھی آباد ہیں قیامت کے دن بھی شاد رہیں گے. فرمایا نہ رشتہ یہ یہاں ختم ہوگا نہ وہاں ختم ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کرو میرے اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا اور فرمایا کہ تکلیف دے وقت میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. فرمایا میں محمد قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا. پتہ لگا کہ شفاعت اسی کے لیے ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے ان کی تکریم کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھے اور میری اہل بیت کو اپنی اولاد پر بھی ترجیح دے یعنی اپنی اولاد سے زیادہ میری اہل بیت سے محبت کرے میری اہل بیت سے الفت کرے میری اہل بیت کی تعظیم کرے میری اہل بیت کی تکریم کرے. پتہ لگا یہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاندان ہے اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے بھی ان سے جو محبت کی نظیر پیش کی ہے اس کی نظیر بھی کائنات میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے میں بلایا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھا کر کے میت کے لیے دعا کی. دعا کر کے قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگا. اتنے میں حسن حسین شہید کربلا سبحان اللہ جنازہ گاہ سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہیں. لوگ قطار در قطار تو دونوں طرف کھڑے ہو گئے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے امامہ باندھا ہوا ہے. اس نے اپنے امامے کو اتارا اور اتار کر کے حسین شہید کربلا کے پاؤں کو صاف کرنے لگا. وہ کون تھا کہ جو اتنی تعظیم کر رہا تھا اتنی تکریم کر رہا تھا. سبحان اللہ. وہ کوئی اور نہیں تھا وہ سرکار کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی تعظیم کر رہے ہیں اتنی تکریم دے رہے ہیں شہزادے کو. فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے. اگر دنیا ان کی تعظیم اور دنیا ان کے مرتبے کو سمجھ لیتی تو اپنی آنکھوں پر بٹھاتی. یہ ان کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. دنیا نے جانا ایران فتح ہوا. فتح ہو کر کے مال غنیمت آیا. مال غنیمت میں ایران کی شہزادیاں بھی آئیں. سبحان اللہ. ایران کی شہزادیاں آئیں. عمر فاروق اعظم کا دور ہے. مدائن فتح ہو چکا ہے. مال غنیمت آیا ہے. مال بڑھ چکا ہے. زیور سونا اور زر بڑھ چکا ہے. درہم و دنانیر کی تقسیم ہو چکی ہے. دیگر اموال تقسیم ہو چکا ہے. اتنے میں ایران کی شہزادی کی جب باری آئی ہے وہ سونے سے لدی ہوئی ہے. اس کے کانوں میں والیاں ہیں گلے میں سونے کا ہار ہے پاؤں میں پازیب ہے. سبحان اللہ. ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے وہ سونے سے لدی ہوئی ہے. کسی نے کہا یہ عمر تو اپنے لیے اس کو رکھ لے گا. اللہ سمجھ. لیکن دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا. چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اگر یہ ایران کی شہزادی ہے تو جس شہزادے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ کونین کی آقا کا شہزادہ ہے. سبحان اللہ. علی مرتضیٰ کے مکان پر قاصد کو روانہ کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ تشریف لے کر کے آئے. دنیا نے جانا کہ جس کا نام شہربانو ہے جو امام حسین کی بیوی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ ایران کی شہزادی امام حسین کو عطا فرمائی اور آپ کا اس سے نکاح ہوا. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا
دیکھا وہ شہزادی تو ایران کی شہزادی تھی ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشفق و مہربان بیوی رہی، اور اس نے کنیز فاطمہ کہلانا گوارا کیا۔ سبحان اللہ، یہ پتہ لگا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کتنی کرتے تھے، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کے شہزادے محبوب ہیں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آمنہ کے لال کے لال مجھے محبوب ہیں۔ اب یہ پتہ لگا کہ کونین میں بلند جو مقام جس کو دیا گیا ہے وہ نبی کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی کو عزت دو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو۔ اگر میرے اہل بیت ان کی عزت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، اگر دنیا میں صلہ نہ دے سکیں تو میں محمد قیامت کے دن ان کی خدمت اور ان کی تعظیم پر تم کو صلہ دوں گا۔ صلہ کیا ملے گا قیامت میں؟ نبی جنت کا ٹکٹ دلوائیں گے، اس سے بڑھ کر صلہ کیا ہے۔ نبی شفاعت کرائیں گے، اس سے بڑھ کر صلہ کیا ہے۔ اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ میری اہل بیت ہے، اس کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے باپ تم ان پر شبشو نہ مارنا، میرے باپ تم ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرنا، یہ میری اہل بیت ہے، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اپنی اہل بیت کے بارے میں تم ان کی عزت کرو گے، تمہارے لیے دنیا و عقبہ کی کامرانیوں کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، یہ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کو تعظیم دو، ان کی عزت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کی عزت کرے گا اللہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو چمکدار فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں اس کی عمر کو بڑھا دے گا، اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ فرمایا قیامت کے دن میری اہل بیت سے محبت کرنے والے جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن و تابناک ہوں گے۔ پتہ لگا اہل بیت کی محبت سبحان اللہ چہروں کی زیبائش کا سبب ہے۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ دنیا میں اس کی عمر کو کم کر دے گا اور آخرت میں وہ اس کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پتہ لگا کہ چہرے کی چمک اور دمک اہل بیت کی محبت کی بنا پر ہے، ورنہ چہرے پر جو نحوست چھاتی ہے وہ دنیا میں بھی اہل بیت کا غدار ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا دنیا نے نہیں دیکھا؟ یہی اہل بیت اطہار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے سبحان اللہ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دستک دیتے اور فرماتے اہل بیت اٹھو، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ جب یہ آیے کریمہ سبحان اللہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے، اللہ کے رسول 6 مہینے تک اہل بیت اطہار کے مکان پر ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے فرماتے اٹھو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اہل بیت اللہ نے تم سے گندگی کو دور فرما دیا ہے۔ پتہ لگا یہ اہل بیت طیب و طاہر ہیں، کیوں نہ ہو امام اہل سنت فرماتے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آب تطہیر سے اس میں پودے جمے ہیں اور ایسے پھول کھلے ہیں سبحان اللہ کی جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، یہی امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے دائیں کاندھے پر حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں کاندھے پر حسین شہید کربلا ہیں۔ اب جا رہے ہیں نبی سبحان اللہ، آپ کی زلف عنبری امام حسن کے ہاتھ میں ہیں، امام حسین کے ہاتھ میں ہیں، کائنات کا دھولا جا رہا ہے سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں، خرامہ خرامہ اللہ کا رسول جلوہ چل رہا ہے سبحان اللہ، چشم فلک وہ نظارہ بھی دیکھ رہی ہے۔ کہنے والے فاروق اعظم نے دیکھا تو دیکھ کر کے مچل گئے اور فوراً عرض کرتے ہیں
ہیں یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ تو نے دیکھ لیا سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اگر سواری سید الانبیاء ہے تو سوار سید الشہداء ہے، اگر سواری بے مثال ہے تو سوار بھی بے مثال ہیں، اگر سواری لاجواب ہے تو سوار بھی لاجواب ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک نقطہ آپ کے گوشے گزار کروں، اللہ کے رسول نے ترتیب کیوں نہیں بدلی؟ امام حسین کو داہنے کاندھے پر بٹھا لیتے اور امام حسن کو بائیں کاندھے پر، لیکن اللہ کے رسول نے حسین کو داہنے کاندھے پر بٹھایا اور امام حسن کو امام حسین کو اللہ کے رسول نے بائیں کاندھے پر اور امام حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کاندھے پر۔ اس میں راز یہ تھا جب حسین ہیں ابھی بچپنے کا عالم ہے، جب آپ کا پاؤں جب لٹک رہا ہے تو دیکھیے کہ دل کہاں ہوتا ہے وہاں، سبحان اللہ، دل بائیں جانب ہوتا ہے تو حسین کا پاؤں وہاں جہاں دل مصطفیٰ، جہاں جو رب کی تجلیات کا مرکز ہے، جو رب کی تجلیات کا محور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جہاں پر عرفان ہے، جو گنزی کلام گنجینِ خدا ہے، جہاں پر اللہ کا کلام جاگزی ہے، وہاں پر پائے حسین کتنا قیمتی ہے، حسین کتنا لاجواب ہے، حسین کتنا بے مثال ہے حسین۔ اور نبی نے بائیں جانب اس لیے بٹھایا، اے حسین اپنے دل سے تیرے پاؤں کو اتنا مضبوط کر رہا ہوں، اتنی استقامت تیرے پاؤں کو دے رہا ہوں کہ دنیا دیکھے گی کہ کربلا کی دھرتی پر دنیا دیکھے گی کہ حسین رن میں پورے کنبے کو کٹوا دے گا، اونو محمد شہید ہوں گے لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، ابراہیم شہید ہوں گے لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، عثمان بن علی شہید ہوں گے لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، جعفر بن علی شہید ہوں گے لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، عباس علمبردار کے بازو قلم ہوں گے لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، علی اصغر کے حلقوم پر تیر چبھے گا لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے، کربلا میں سیدی دانیوں کی اوڑھنیاں چھینی جائیں گی لیکن حسین کے پاؤں متزلزل نہیں ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی قرآن تو مسجد نبوی کی طاق میں رہے گا لیکن کربلا میں یزیدیت کو بے نقاب کر دیا جائے گا، مصطفیٰ کا دین بچا لیا جائے گا، کنبے کو کٹا دیا جائے گا، اور دنیا وہیں سے پکار کر کے کہے گی، کیا پکار کر کے کہے گی کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ حسین ہے، سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، پتہ لگا آج جو مسجدوں میں اذانوں کی پکار ہے اللہ الصمد، یہ حسین شہید کربلا ہی کی تو عنایت ہے۔ اب چلتے چلاتے اور سنیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، اللہ الصمد، یہ ماہ محرم قریب آ رہا ہے، اللہ الصمد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم ہے، اور آپ نے ننھے چھوٹے چھوٹے قدموں سے جمعے کا دن ہے مسجد نبوی کی طرف جا رہی، امام علی مقام رضی اللہ تعالی مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہیں پر صداقت کا تاجدار بھی بیٹھا ہے، عدالت کا شہسوار بھی بیٹھا ہے، سخاوت کا علمبردار بھی بیٹھا ہے، وہیں پر شجاعت کا پیکر بھی بیٹھا ہے، وہیں پر صہیب و عمار بھی جلوگر ہیں۔ اللہ الصمد، دنیا نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہیں اور جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، سبحان اللہ، آ گئے مسجد نبوی میں، اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہے، اللہ خطبہ دے رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، اللہ کی توحید کا خطبہ چل رہا ہے، انبیاء کی رسالت کا خطبہ چل رہا ہے، رسولوں کی رسالت کا خطبہ چل رہا ہے، انبیاء کی نبوت کا۔ اتنے میں حسین آ گئے، سبحان اللہ۔ نبی نے دیکھا کہ حسین کے پیروں لڑکھڑا رہے ہیں اور اللہ کا رسول ممبر سے نیچے آیا اور ممبر سے نیچے آ کر کے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، اور آغوش میں جب اٹھایا، سبحان اللہ، آغوش میں اٹھایا تو خطبے کا عنوان بدل گیا، خطبے کا تذکرہ بدل گیا، اب خطبے کی ریتی بدل رہی ہے۔ پہلے خطبہ توحید پہ چل رہا ہے، انبیاء کی رسالت پہ، رسولوں کی رسالت پر چل رہا ہے، نبیوں کی نبوت پر چل رہا ہے، اب خطبے کا طرز بدلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس،
اے لوگوں جان لو، اے لوگوں پہچان لو، ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ کون نہیں جانتا یہ حسین ہے؟ کس کو پتا نہیں علی کا بیٹا ہے؟ کس کو خبر نہیں فاطمہ کا شہزادہ ہے؟ کس کو پتا نہیں خاندان بنی ہاشم کا شیر نر ہے؟ کس کو پتا نہیں کہ یہ خان مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا ہے؟ کس کو پتا نہیں خدیجہ الکبریٰ کا نواسہ ہے؟ کس کو خبر نہیں حضرت سبحان اللہ، کس کو خبر نہیں حضرت رقیہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا سبحان اللہ بھانجا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں یہ جان لو، ھذا حسین، اور قریب ھذا اس میں اشارہ قریب کر کے بتایا کہ لوگوں نے میری محبت میں حسین بہت سے نام رکھ لیے ہیں، لیکن وہ حسین نہیں، ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عارفوہ، اس کو پہچانو، فانصروہ، اس کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، کیا اس میں راز مضمر ہے؟ عارفوہ، اس کو پہچان لو، فانصروہ، اس کی مدد کرو، یہ حسین ہے، اس کی مدد کرو۔ فرمایا ایک دور آئے گا جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے گا، اللہ